آج تک کی سب سے خوبصورت کہانی پرانا قصوہ الیفارٹ کا آخری سورج۔ الیفارٹ کا شہر ایک وادی میں بسا تھا جہاں درختوں کی شاخیں نیلے آسمان کو چھوتی تھیں اور ندی کا پانی پتھروں کو رگڑتا تھا۔ لوگ سادہ تھے، کھیتی کرتے، بازار میں گپ شپ کرتے اور رات کو چاند کے سائے میں لوری گاتے۔ لیکن صلح سدا قائم نہ رہی۔ سرحد کے پار ایک فوج نے ان گلیوں پر تلواروں کا سایہ ڈال دیا۔ یہ جنگ ضرورت نے پیدا کی تھی۔ شہر کے پاس ایک پل تھا جس سے دونوں طرف کے راستے گزرتے تھے اور اسی پل نے الیفارٹ کو دشمن کے لالچ میں ڈال دیا۔ فرمان روا نے اپنے مرد جمع کیے۔ انہی میں ایک نام زیادہ چمک رہا تھا، بزد، جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں سچائی کا کانٹا تھا۔ بزد وہی آدمی تھا جو بچپن میں لوہے کو موڑ کر قلم بناتا تھا، وہی جو دن کو محنت کرتا اور رات کو لوگوں کی فکریں سنتا تھا۔ جب دشمن کی لشکر وادی کے کنارے پہنچی تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گرج کے ساتھ صدائیں آئیں اور ہر دل میں سختی جاگی۔ بزد نے اپنی فوج کو چھوٹے گروہوں میں باندھا، درختوں کے پیچھے، کھیتوں کے پس منظر میں، تاکہ دشمن کی آنکھیں تھک جائیں اور ان کے حوصلے ٹوٹیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگ حکمت کا امتحان رہے۔ پہلی ٹکر میں دشمن نے دھاک بٹھانے کی کوشش کی۔ الیفارڈوہے نے بندوقوں اور تلواروں کا جواب دیا۔ سناٹا چیخوں میں بدل گیا، گھوڑوں کی ہنکار ہوا میں گھل گئی اور پرانے پتھروں نے مٹی کی رنگینی سنبھال لی۔ کئی دشمن گر پڑے، وہ گر گئے جنہوں نے ظلم کے بیج بوئے تھے، اور ان کے زوال کی خبر شہر کی گلیوں تک پہنچی۔ بزد نے کبھی تلوار اٹھانے کو اولین نیت نہیں جانا، اس کے لیے ہر مار ایک غم تھا۔ مگر جب وہی دشمن بارہا لوٹا اور اس کی آنکھوں میں قہر نظر آیا تو اس نے طے کیا کہ اب رہنمائی اور دفاع دونوں لازم ہیں۔ جنگ کے دوسرے دن جب آفتاب نے شعلوں کی بتیوں کو روشن کیا، الیفارٹ کے گھروں کے چھتوں پر لڑاکا جوان کھڑے تھے، چہرے تھکے مگر عزم مضبوط۔ انہوں نے دشمن کے ہر قدم کو پیچھے دھکیل دیا، ان کے جھنڈوں کو پھاڑا اور ایک کے بعد ایک طاقتیں ٹوٹتی گئیں۔ یہ لڑائی لمبی ہوئی۔ شہر کے باسیوں نے زخم لیے مگر ان کے دل میں گھر کی یاد نے حوصلہ بڑھایا۔ جنگ کے آخری مرحلے میں جب سورج اپنی آخری کرنیں ڈالتا تھا، دشمن کا شمار کم پڑ گیا۔ بزد اور اس کے ساتھیوں نے محنت اور حکمت سے میدان جیتا اور اپنی زمین کی حفاظت کی قیمت بھی دیکھی۔ بہت سے دشمن مارے گئے، بہت سے بھاگے، اور جو زندہ بچے ورثتوں میں نام و نشان چھوڑ گئے۔ جنگ کے بعد الیفارٹ نے ماتم نہیں کیا بلکہ مرمت کا کام شروع کیا۔ دلوں میں نشان ضرور رہے، کھیتوں میں پاؤں کے نشان، دیواروں پر سرخ دھبے، اور بزرگوں کی کہانیاں جو راتوں کو نیا سوار سنا دیتی تھی۔ بزد نے تلوار اپنے کھڑکی کے کوٹھے میں رکھ دی اور پھر کبھی اسے شوق سے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا، ہم نے دشمن کو روکا مگر سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ہم نے اپنی انسانیت نہ گنوائی۔ سال گزرتے گئے، بچے پل کے پاس کھیلتے، عورتیں نیا کپڑا سیتا اور بازار میں نیا شور آباد ہوا۔ مگر ہر سال جب سردی کی ہوا چلتی وہ قصہ پھر سے سنایا جاتا کہ کیسے الیفارٹ کے لوگ اکٹھے ہو کر اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، کیسے حکمت اور بہادری نے انہیں فتح دلائی اور کیسے ایک شہر نے دوبارہ زندگی اپنا لی۔ دشمن شاید مارے گئے تھے مگر کہانی میں جو سبق رہ گیا وہ یہ تھا، قوت صرف رکھنا کافی نہیں، اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا اور بعد میں زخموں کو بھرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہی ہے وہ پرانا قصہ جو چاندنی راتوں میں سادہ لفظوں میں سنایا جاتا ہے، جنگ کی دھند، بہادری کی روشنی اور اس زمین کا دوبارہ جی اٹھنا جو کبھی الیفارٹ کہلاتی تھی۔